بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو بات چل رہی تھی سورہ مومنین کی، ان آیات کی کہ جس میں صفات مطلوب ہے، ان میں سے 4 صفت ہو چکی، 5ویں صفت چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائے. تو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت. تو آنکھ کی حفاظت پر پوری بات بہت تفصیل سے آ گئی. اب یہ ہے کہ پہلا حکم تھا آنکھ کی حفاظت، دوسرا حکم ہے پردے کا، یہ عورتوں کے لیے. جی، پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جو عطا فرمایا ہے، اصل مین گناہ سے بچانا ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے. کہتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے 2 حکم ہیں. ایک آنکھ کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسرا عورتوں کو حکم ہے کہ پردے میں رہے. جو قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے ان عورتوں کو جو امہات المومنین ہیں، جو پاک ہے، ازواج مطہرات ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار رہو، بیٹھی رہو، اور اس طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، میک اپ کر کے باہر نہ نکلو، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا. تو زمانے جاہلیت یعنی حضور کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانی جاہلیت کہتے ہیں. اس میں پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی جی، اور لوگوں کو بدکاری پر آمدہ کرتی. تو قرآن کریم ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے. جی، لہذا خواتین کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور گھروں کو سنبھالے. بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ خواتین حتی الامکان گھروں میں رہے، اور اگر کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو اس طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا. آج کل ایک پروپیگنڈا ایک چل رہا ہے، پہلے تو غیر مسلم کی طرف سے تھا، اب بیچارے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ ایک پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواریوں میں مقید کر دیا ہے. پہلے تو غیر کہتے تھے، اب ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو نام کے ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے، یہ مولوی کی بات تھوڑی ہے، یہ تو شریعت کی بات ہے. تو جو شریعت نے کہا ہے، جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، وہی مولوی لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ بیچارے بدنام ہو گئے. کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواریوں میں مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے کہ باہر مت نکلو، اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. تو یہ دیکھو، یہ عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تنگ ذہن کے ہیں. کون؟ یہ مولوی لوگ.
یہ تنگ ذہن کے ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے، حالانکہ جو باہر نکال رہے ہیں وہ تنگ ذہن کے ہے، شریعت تو وسعت والی ہے۔ جی آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ پروپیگنڈا کہتے ہیں کہا جائے کچھ اور کرنا کچھ اور، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ ہاں، اوپر سے محبت ہو اور اندر سے دشمنی ہو، اوپر سے ہماری مدد ہو اور اندر سے ہمارے پیر کاٹ رہے ہو، یہ پروپیگنڈا۔ اوپر ظاہر کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کو دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو، جھوٹ کو لوگوں کو دلوں میں اس طرح بٹھا دیا تھا جیسے یہ پکی اور سچی حقیقت ہے، یہ پکی اور سچی حقیقت ہے۔ ہاں، تو ظاہر بات ہے اب جس کے دل میں ایک حقیقت بیٹھ گئی، حالانکہ وہ سارا جھوٹ تھا، اب اس کے سامنے اگر شریعت کا اصل مسئلہ لایا جائے تو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا، بلکہ ہم کو جھٹلائیں گے، بولے تم جھوٹ کہتے ہو۔ تو اب دیکھو کتنا بڑا پروپیگنڈا، وہ جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، اور اصل سچ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے کہ نہیں، تم غلط بات لے کر آتے ہو، تم اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں لاتے ہو، یہ تو پرانی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، کیا کیسے سمجھائے؟ ایک جرمنی کا مشہور سیاست دان جس کا نام تھا گوئرنگ، اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے، یہی اس کا فلسفہ ہے۔ آج چاروں طرف سے اسی فلسفے پر عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ 21ویں صدی، اس میں عورتوں کو گھر کی چار دیواریوں میں مقید کر دینا پرلے درجے کی دقیانوسیت ہے۔ کیا کہہ رہے؟ کہ آج کے زمانے میں عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھنا، ان کو بند کرنا، یہ پرلے درجے کی دقیانوسیت ہے، رجعت پسندی ہے، یعنی بیکورڈ کلاس کے لوگ ہیں جو عورتوں کو گھروں میں بند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے شریعت کو بیوقوف کہا، اور نعوذ باللہ اللہ کو بھی کہا، اللہ کے رسول کو بھی کہا، یہی تو ہوا۔ اور زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے بات سن لے، غور سے سن لے۔ آج لوگوں کی جو باتیں وہ ہمارے دماغوں میں آئی ہوئی ہے، اور ہمارے دماغ بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں گھر میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بھی باہر جا کر کام کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی مردوں کی طرح ڈگریاں حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور وہ برابر رہے۔ یاد رکھے، یہ اسلام کے خلاف جو باتیں چل رہی ہے، انہوں نے باتیں چلائی، ہمارے دماغوں میں ہم بیٹھ گئی۔ آج سن لے، غور سے بات سن لے کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ اب بتاؤ، قرآن یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے، اب اللہ سے زیادہ کوئی اصولی بات کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی حکمت والی اور عقل مندی کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، باہر نکلنا چاہیے، تو گویا وہ اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے۔ اگر یہ مسلمان بھی ایسا کہہ رہا ہے تو گویا اللہ کے حکم کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بھی آتی ہے تو ایمان خطرے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ گھر میں بیٹھے اور لوگ کہے کہ باہر نکلے، تو ہمیں کس کی بات؟ اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔
لیکن لوگوں نے اتنا جھوٹ چلایا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہی بات بیٹھ گئی. اچھا کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں عورتوں کو گھر میں بٹھایا اور مردوں کو باہر کا کام دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. مرد کو بھی اور عورت کو کس نے بنایا؟ کوئی دنیا کی کسی مشین نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے بنایا ہے. اور جو کمپنی جس چیز کو بناتی ہے وہی کمپنی اس چیز کے چلانے کا طریقہ بھی جانتی. جو گاڑی جو کمپنی بنائے گی تو اس کو چلانے کی ہدایت کون دے گا بتاؤ؟ وہی کمپنی دے گی. اب اس کمپنی نے تو کہا کہ اس گاڑی کو ایسا چلانا ہے، اور تم چلا رہے ہو دوسری گاڑی کی طرح. دوسری گاڑی کا جو لکھا ہوا ہے وہ تم چلا رہے ہو کہ نہیں اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ گاڑی خراب ہو جائے گی. تو مرد عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کہ مردوں کو کیا بنایا، عورتوں کو کیسا بنایا، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے ہی دونوں کی ذمہ داری بھی الگ الگ کر دی کہ ان کو ایسے چلانا ہے اور مردوں کو ایسے چلانا ہے. یہ اصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا فرمائی. دو یعنی قسم، صنف یعنی قسم، کہ دو قسم کے انسان، ایک مرد ایک عورت. ایک مرد اور ایک عورت دونوں مختلف قسم ہیں، سمجھے؟ دونوں انسان، لیکن دونوں مختلف قسمیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق، دونوں کی جو پیدائش ہے، بنانا مختلف طریقے سے کی ہے. اندر کا جو سسٹم ہے نا، وہ دکھنے میں وہ الگ ہے، اور اندر کے سسٹم اور تھنکنگ بھی الگ ہے. دونوں کی تخلیق مختلف طریقے سے کی ہے. مرد کی جسمانی جو بناوٹ ہے، ساخت ہے، اس کی باڈی ہے کچھ اور ہے، اور عورت کی جسمانی جو باڈی ہے کچھ اور ہے. مرد کی صلاحیتیں کچھ اور ہے، عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہے. دیکھو اللہ نے بنایا ہے نا، اور اللہ ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو جسمانی اعتبار سے بھی دونوں کی بناوٹ الگ الگ ہے. اندر کے صلاحیت کے اعتبار سے بھی مرد کی اور عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہے. مرد کے دل میں پیدا ہونے والی فکر اور تھنکنگ کچھ اور ہے، اور عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار اور تھنکنگ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر یہ اختلاف اس لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر یہ اختلاف الگ الگ اس لیے رکھا ہے کہ دونوں وظیفے زندگی الگ الگ ہے. یعنی دونوں کے کام کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ دیا. دونوں کے کام کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ دیا ہے. وظیفے زندگی یعنی کام کرنے کا طریقہ. لیکن آج ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ مساوات یعنی برابری ہونی چاہیے. مرد اور عورت کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو کام مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے. تب بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ بالکل قرآن کے خلاف کیا کہہ رہے؟ نہیں، جو کام مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ مساوات کا نعرہ در حقیقت فطرت سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے جس طریقے سے، تو گویا اس سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم باغی ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ بغاوت کر رہے ہیں. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ وہ ہم کو کہتے ہیں کہ تم بگاڑنے والے ہو امن کو. ارے ہم پر ہی تو کر رہے ہیں کہ تم لوگ امن کو بگاڑ رہے ہو، ہم تو امن چاہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ امن کو بگاڑ رہے. ذرا سوچو آپ لوگ جتنے درس سن رہے ہیں کہ حقیقت میں دیکھو اب یہ فطرت کے خلاف انہوں نے جب کہا تو امن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ شریعت نے کہا عمل لانا ہے تو دو کام، نگاہ کی حفاظت، عورتوں کو پردے میں. اور یہ کہتے ہیں نہیں، ان کو باہر لاؤ. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امن چاہ رہے ہیں، اور تم لوگ بیانات دے کر امن کو ختم کر رہے ہو. ابھی کیا سمجھاوے، کیسے سمجھاوے، سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہم پر الزام ڈال رہے ہیں اور حقیقت میں ان کے اوپر الزام ہو رہا ہے. تو حقیقت میں یہ جو برابری جو ہے نا، بظاہر تو کتنا اچھا یہ نعرہ ہے کہ بھائی مرد عورت برابر ہو. حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا یعنی امن ختم ہو رہا ہے،
فساد شروع ہو رہا ہے، بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں کو دونوں قسم میں اس لیے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کے کام کرنے کا بھی انداز بھی مختلف ہے اور دونوں کے دائرے کار بھی مختلف ہے۔ تو ہر چیز میں دیکھو مختلف ہے۔ دیکھیے، انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک گھر کے باہر کی ذمہ داری کہ وہ گھر سے باہر وہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، ہے نا۔ ایک گھر سے باہر کی ذمہ داری، تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے اور اس کے ذریعے پیسے کمائے اور اپنے لیے روزی کا سامان مہیا کرے، ایک ضرورت یہ ہے۔ اور دوسرے گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام صحیح ہو، اور گھر کے نظام کے اندر اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی ستھرائی ٹھیک ہو، گھر کے اندر چین و سکون کی زندگی گزارے اور گھر کے اندر کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی ہے اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں بھی ہے۔ کیوں کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اصل میں جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے مرد و عورت کا، تو نکاح کے ذریعے سے ان دونوں کو ایک کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جب میاں بیوی ایک ہو گئے ہیں تو اب بیوی کو کہہ دیا کہ تمہیں گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے اور شوہر کو کہہ دیا کہ تمہیں باہر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، تو دونوں کے اندر محبت باقی رہے گی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے ویسا ہی ہوا، یہی تو شریعت چاہ رہی ہے۔ اور یہ اصل مساوت تھا کہ دونوں کو کام دیا۔ ہاں، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ مساوت کے نام پر عورت پر ڈبل ذمہ داری ڈال دی، عورت کو پیس دیا۔ کیا تھا؟ مساوت کر رہے یعنی برابری کر رہے، وہ برابر یعنی یہی تو ہے۔ باطل کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نام اچھا رکھتا ہے اور اندر اتنا گندگی، اس پر کوئی سوچتا بھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھو، برابری شریعت نے یہ دی تھی کہ نہیں دی؟ بھائی عورت اپنے گھر میں کام کرے، مرد باہر کام کرے، دونوں برابر سرابر ہو گئے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ عورت کو باہر نکال کر گھر کا کام بھی اس کے ذمے اور باہر بھی کام کرے، تو اس کو ڈبل کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ عورتیں سمجھتی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بھی تو باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! شریعت نے مساوات بتایا تھا، انہوں نے اس کو الگ کر کے اب وہ کہتے ہم مساوات کر رہے ہیں اور تم الگ کر رہے ہو، اور نام کیا دیا کہ تم عورتوں کو گھر میں بند رکھتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، اس جملے سے بھی اتنا اندر سے خون کھولتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بند کرتے ہو، کہاں بند کیا ہے؟ اس کو کام دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس کو فطرت، نیچرل بتاتے، یہ نیچرل نظام ہے۔ اور نیچرل کے اندر جب تم کو اپنی طرف سے کوئی چیز ملاؤ گے تو سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو فطری نظام بنایا تھا، اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوا چلا رہا، بلا قید و مذہب اور ملت۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر ملت میں یہی طریقہ کار رائج تھا۔ اور یہ چیز جو تھی نا دنیا کے ہر مذہب میں تھی کہ عورت گھر کا کام کرتی، مرد باہر کا کام کرتا۔ اس میں کوئی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہندو ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، سکھ ہو، وہی تھا کہ مرد باہر کا کام کرتا، گھر میں عورتوں کا کام کرتی تھی، اور اس میں امن و امان بھی تھا اور صحیح سب چل رہا تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، تو ان کے درمیان بھی یہی تقسیم کار فرمائی۔ جب نکاح کیا تو بھی اللہ کے رسول نے ان کو تقسیم فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام کمانا ہے، جاؤ باہر جا کر کماؤ،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم گھر کے اندر رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو. یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. اس لیے وہ ماں بہنیں سن لیں کہ بے دیکھو شریعت نے جو کام دیا تھا وہ اصل فطرت ہے اور وہ اصل برابری ہے. اور ابھی عورت باہر کیوں نکلی, بیوی باہر کیوں نکلی, بیٹی باہر کیوں نکلی؟ کہ بھائی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو یاد رکھو گھر کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے شریعت کے خلاف کام کروں گے. شریعت کے خلاف کام کروں گے تو اور زیادہ تنگی آئے گی. ہاں اور زیادہ تنگی ہے. چاہے پیسے آ رہے ہیں کہ دونوں کما رہے ہیں, بیٹی بھی اور بیوی بھی, لیکن پریشانی حل نہیں ہوگی کہ جس پریشانی کی وجہ سے تم نے باہر نکالا وہ پریشانی تو اور بڑھے گی. ہاں تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے الگ شریعت کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو باہر نکالو. یاد رکھے. اور آج تو اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے بھی اسی لیے تاکہ باہر جا کے کام کرے, اور لڑکیاں بھی پڑھتی ہے کہ ہم بھی اپنے حساب سے کام کریں گے, ہم بھی پیسے کمائیں گے. کیا تمہیں پیسے, تمہارا کام ہی الگ ہے جی. تمہارے پر کوئی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہی نہیں کمانے کی. وہ تو شوہر ہے, وہ تمہیں خرچ دے گا. جب تک باپ ہے تو باپ تمہیں خرچ دے گا. پھر بیٹے ہوں گے, بیٹے تمہیں دیں گے. تو تمہیں تو مال مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کمانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج کیا کہتے ہیں, ہم بھی کماوے. دیکھو یہ کیسے شروع ہوا, جبکہ سال ہا سال سے نظام صحیح چل رہا تھا. تو کہاں سے یہ نظام کو بگاڑا گیا؟ صنعتی انقلاب. صنعتی انقلاب کیا کہیں گے انگلش میں؟ 16ویں صدی عیسوی کے بعد, یعنی 16, جیسے 19 آج 20 ہے نا, تو 16 اس کو 16ویں صدی کہتے 16. تو عیسوی کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا, صنعتی یعنی یہ مینوفیکچر اور کام وغیرہ کا ایک انقلاب, یعنی چیزیں بنانا شروع کیا. سائنس یوں سمجھو کہ سائنس کا ایجاد ہوا, تو نئی نئی چیزیں بنانا شروع کیا جی. تو اس کو کہتے ہیں صنعتی انقلاب. اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہیں گے. جب یہ آیا تو تجارتوں کے میدان میں وسیع ہوئی. تو تجارت بزنس میں ظاہر بات ہے یعنی وسعت آئی. تو پہلے کیا تھا, تجارت بہت محدود تھی نا. اب جب کارخانے بنے, مینوفیکچر ہوا, تو اب اس کو مال کو سپلائی کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جانا پڑا. تو یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مرد کو پیسے کمانے کے لیے لمبے لمبے عرصے تک اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑتا تھا. اس زمانے میں اتنا اسپیڈ نہیں تھا نا سواریوں کا, تو کہیں دور دور جاتے اور وہاں وہ اپنے اس مال کو سپلائی کرنا اور وہاں پر بیٹھنا اور وہاں پر رہنا پڑتا تھا. تو ایک لمبی لمبی مدت تک ان کو اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑتا تھا, سفروں پر رہنا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں سے دور رہتا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں, یعنی یہ سائنس کی جو ایجادات ہوئی اس کے نتیجے میں زندگی گیرا ہو گئی, یعنی بھاری ہو گئی. پہلے زندگی بہت آسان چل رہی تھی, ظاہر بات اس میں بوجھ پڑا, کام آیا, جس کی وجہ سے مرد کو یہ بات بہت بوجھ معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں. یہ مرد کو یہ بات بھاری معلوم ہونے لگی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں. ان دو مسئلوں کا حل, ایک تو مرد کو باہر رہنا پڑتا تھا بڑی مدت تک, برابر, اور اس کے بعد پھر اس کو ایک بھاری پڑا کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ کیوں اٹھاؤں, یہ بھی بھاری پڑ رہا تھا. تو ان دو مسئلوں کا حل یورپ کے مرد نے, یورپین نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت سے کہا کہ تمہیں خواہ مخواہ ہزاروں سال سے گھر کے اندر قید رکھا ہوا ہے. جی, انڈسٹریل ریولیوشن برابر ہے.
یہی ہے، اس کو کہتے ہیں صنعتی انقلاب۔ تو ان دو مسئلوں کا حل یورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت سے کہا کہ تمہیں خواہ مخواہ ہزاروں سال سے گھروں کے اندر، جو اسلام نے بتایا تھا نا، قید کر رکھا ہوا ہے، لہذا تم بھی گھر سے باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ، یعنی کندھے سے کندھا ملا کے، یعنی برابر کام کرو تم بھی، اور دنیا کی جتنی ترقیاں ہے وہ سب تم حاصل کرو، دنیا کی جتنی ترقیاں ہے وہ سب تم حاصل کرو۔ اس کے ذریعے یورپ کے مرد کا تو یہ انہوں نے حل نکالا۔ تو اصل میں اس کے ذریعے یورپ کے مرد کا اصل مقصد یہ تھا، یورپ کے مرد کا اصل مقصد ہے کہ عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھے پر تھی، جو شریعت نے ڈالی تھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کندھے پر ڈال دو کہ وہ خود کماوے اور خود اپنا خرچہ پورا کرے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مرد کی ذمہ داری اس کو ہٹا کر عورت کے خود کے اوپر ڈال دی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب عورت بازار میں سڑکوں پر آ جائے گی تو پھر اس کو یعنی بھلا فسلا کر، بہلا کر اور فسلا کر اپنا مطلب پورا کرنے کی پوری گنجائش ہر جگہ میسر ہو جائے گی۔ اس دو مقصد سے عورت کو باہر نکالا، ایک تو تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، باہر نکلو، اور دوسرا یہ بتایا کہ باہر کا ہمیں جو ماحول ہے اس کو خراب کرنا ہو تو پھر عورت کو فسلا کر سارا ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ یہ دو وجہ سے تو یہ 16 سینچری میں یہ کام ہوا، جبکہ سائنس کی ایجادات ہوئی، بزنس بڑھا، تو پھر انہوں نے یہ حل نکالا۔ کس نے؟ یورپ والوں نے نکالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا اب یورپ میں یہ قصہ ختم ہو گیا، اب یورپ میں یہ قصہ ختم ہو گیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے، یہ ختم ہو گیا، اور مرد کو لمبے لمبے سفر پر جانا ہے، اور وہ اتنے لمبے عرصے تک اس بیوی کے قرب سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مرد باہر جاتا ہے لمبا تک، کبھی سال بھر رہنا پڑتا ہے، کبھی 2 سال، جیسے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات ختم ہو چکی۔ اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، دفتروں میں عورت موجود ہے، آفسوں میں، بازاروں میں عورت موجود ہے، ریلووں میں عورت موجود ہے، جہازوں میں عورت موجود ہے، اور ساتھ میں یہ قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر 2 مرد وہ عورت آپس میں رضامندی سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہے تو ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لو، تو قانون بھی بنا دیا۔ اللہ، نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاق کی رکاوٹ ہے، اب عورت ہر جگہ موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے پورے کھلے ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پر عورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ہاں، مرد کے سر پر عورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں کہ تم اپنا کام خود ہی اٹھا لو، بلکہ عورت سے کہہ دیا گیا کہ تم ہی کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لیے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔ تو اب انہوں نے نعرہ لگایا تھا برابری کا، لیکن کر دیا عورت پر ظلم۔ اب دیکھو، یہ لوگ الفاظ اچھا پکڑتے، اس الفاظ کے پیچھے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ کرنے والا بھی سمجھ پاتا نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اب دیکھو، عورت کے اوپر اپنی کمائی بھی ڈال دی، اور باقی جو شریعت نے اس کو جو کام دیا تھا وہ بھی تو ہے ہی، اس پر تو ڈبل کام ہو گیا، جس کی وجہ سے بیچاری عورت پریشان ہو گئی، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو عورت کے ساتھ یہ فراڈ کھیلا گیا۔ فراڈ یعنی دھوکا نا۔ جی، تو عورت کے ساتھ یہ دھوکا کھیلا گیا، فراڈ کھیلا گیا، اور اس کو دھوکا دیا گیا، اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہاں کتنا اچھا ہے، ہم بھی اب باہر نکلیں گے۔ تو اسلام چھوڑا تو پریشان ہوئے نا، اور اسلام پر ہوتے، شریعت پر ہوتے، تو آج بھی اگر عورت شریعت پر آ جائے تو چین سکون میں ہے۔ اس فراڈ کے ذریعے، یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فراڈ کے ذریعے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا،
آزاد، عورت آزاد، حالانکہ شریعت نے عورت کو آزاد رکھا تھا، انہوں نے عورت کو قید کر دیا. ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ انہوں نے عورت کو قید کر لیا اور نام کیا رکھا؟ آزاد. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو ان کے الفاظ، دھوکہ مت کھاؤ آزاد کے نام سے. اگر اس کو قید کا نام رکھا جائے تو کوئی قبول نہ کرتا. آزاد، آزاد تو ہر انسان قبول کرتا ہے. برابری، انصاف، کیا کہتے ہیں؟ انصاف. تو انصاف کا لفظ بہت اچھا ہے، ہر انسان قبول کرے گا. لیکن انصاف کے نام پر نا انصافی کر دو تو چل جائے گا، تو چل جائے گا. اور آزاد کے نام پر اس پر ظلم کر لو تو چلے گا. اس لیے ان کے الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنا کام کر دیتے ہیں، اور ہم الفاظ کے پیچھے ہی سوچتے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا آزاد کی تحریک، آزاد یہ ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا. تو اس کا نتیجہ ہوا کہ صبح اٹھ کر شوہر صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحبہ اپنے کام پر چلی گئی اور گھر میں تالا ڈال دیا. اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چائلڈ کیئر کے سپرد کر دیا گیا. چائلڈ کیئر کے سپرد کر دیا گیا، جہاں پر اس کو انائی تربیت دیتی رہی. انائی تربیت دیتی رہی، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا سے محروم. اب وہ بچہ جو ہے اس کو تو باہر کی دوسری عورت اس کو پرورش پا رہی ہے نا، کر رہی ہے. تو ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت سے وہ محروم. وہ بچہ چائلڈ کیئر میں پرورش پا رہا ہے. جو بچہ ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو کر دوسروں کے ہاتھوں میں پلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیا عظمت ہوگی اور ماں کی کیا محبت ہوگی. جی اللہ اکبر. کیونکہ بچہ تو بچپن سے اسی کو دیکھ رہا ہے. ماں باپ تو رات میں آئے کبھی تھوڑی دیر مل گئے، باقی پورا دن کھلانا پلانا وہ سارا اس کا کام ہے. بوڑھا باپ اولڈ ایج ہوم میں، پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑھے ہوتے ہیں، باپ صاحب جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے صاحب ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل فرما دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ بچہ کہتا ہے کہ ابا جان تم نے مجھے کہاں پر رکھا تھا؟ چائلڈ کیئر میں رکھا تھا نا، تو اب میں بھی تم کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دوں گا. ہاں، تو وہ دیکھو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا. تو انہوں نے چائلڈ کیئر میں رکھا تھا تو انہوں نے اولڈ ایج میں رکھ دیا، اولڈ ایج ہوم میں داخل فرما دیا. کہ تم نے یعنی جو بوڑھوں کا ایک بنائے ہوئے روم ہوتے ہیں اس میں جا کر رکھ دیتے ہیں، تاکہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تمہیں بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک اولڈ ایج ہوم کے نگران نے مجھے خود بتایا، اس نگران نے خود بتایا کہ ایک بوڑھے صاحب ہمارے اولڈ ایج ہوم میں تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ آ کر ان کی تجہیز و تکفین کر دیجئے. تو بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا. بس کیا بولا؟ بہت افسوس ہوا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بہت ضروری کام درپیش ہے، لہذا میں نہیں آ سکتا. آپ برائے کرم ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دے اور جو پیسے خرچ ہو اس کا بل میرے پاس بھیج دے، میں پے کر دوں گا. یہ ہوگا. چلو آج کل ہمارے علاقوں میں تو بھی اتنا تو ہے کہ باپ کے انتقال پر بیٹا آ تو جاتا ہے، لیکن ابھی اگلا دور جو آئے گا وہ اس طرح کا ہونے والا ہے. ان ملکوں میں تو ہو چکا ہے، یورپ کے ملکوں میں تو ہو چکا ہے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ایک کام کرو ہم بھی ساری دنیا کو ایسا ہی بنا دے. ہے کہ نہیں؟ وہ ایک کبڑا تھا، اسی کبڑا یعنی جو کمر جھکا ہوا جو چلتا ہے نا، اس سے کسی نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری کمر سیدھی ہو جائے یا سب کے سب تیری طرح ہو جائے؟
تو اس نے کہا کہ میں چاہتا سب میری طرح ہو جائے، میں سیدھا ہونے کو تیار نہیں. بولے سب میری طرح کمر جھکے ہو تو سب ہم سے برابر ہو جائے تو مجھے کوئی برا سمجھے ہی نہیں. تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ چلو سب ہم کو گالیاں دیتے ہیں، اب ایک کام ایسے کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا کو ہمارے جیسا بنانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے باتوں کو سوچ لے، ایک وقت آئے گا کہ ان باتوں کو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں، یہ باتوں کو کریں گے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی. وہ زمانہ آنے والا ہے جو ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ بات اگر کہی جائے گی تو فوراً پکڑ میں آ جائیں گے. یہ اتنا سخت زمانہ آنے والا ہے. اس لیے اس سے پہلے سمجھ لے اور اپنے اولاد کو بتاتے جاوے تاکہ اولاد کو بتاتے جائے اور آگے چلتے جائے. تو کیا کہہ رہے ہیں باپ کا اندہا کہ مجھے افسوس ہوا لیکن آج میں بہت ضروری کام میں ہوں، ایک کام کرو میں پے کر دوں گا، جو بھی خرچہ ہوگا تم کر لو. مغربی عورت جو ہے وہ ایک بکاؤ مال ہے. آج مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. خاندانی یعنی معاشرت، ویسٹرن. مغرب کا حال، مغرب یعنی ویسٹرن جو ممالک ہے، ہاں، جس میں یورپ بھی آ گیا ہے نا، وہی ہے کہ وہاں کیا حال ہے، وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. یعنی بھائی بہن ماں باپ، یہ جو ہمارے خاندان ہے نا، وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. وہاں پر ماں باپ کے رشتوں کی جو مٹھاس تھی وہ فنا ہو چکی، ختم ہو چکی. ماں باپ کی جو رشتوں کی ایک مٹھاس ہے نا، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کر لو. جن کے پاس ماں باپ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، قدر کر لو. ان کے پاس وہ مٹھاس ہی نہیں ہے. اور بھائی بہن کے تعلقات جو ہے وہ تو بالکل ملیا میٹ ہو چکے، ختم ہو چکے ہیں. کون بھائی کون بہن، سب اجنبی ہے. ہاں، اور آج دیکھو یہاں پر دیکھنا ہو تو جو مقامی جو ہے بیچارے ہیں، مقامی ساتھی سمجھ گئے جو یہاں کے، ہاں، تو وہ دیکھو ان کے اندر یہی چیزیں ہیں. ان کے اندر بھائی بہن کیا، ان کے اندر سارے بھائی سارے بہن ہیں. جس کو حقیقی بھائی بہن کہنے جاؤ تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ان کے پوچھو تمہارے ماں باپ کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پوری معاشرت خراب ہے، پورا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. ہمیں تو یہ تھوڑا بہت دین کی وجہ سے ہمارا ایک خاندانی نظام باقی ہے، ورنہ یہ دور آنے والا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ خاندانی نظام بڑا عجیب ہے. تو فرمائے ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ عورت ایک کھلونا بن گئی. ہاں، یورپ میں عورت کیا ہوگی، کھلونا بن گئی. چاروں طرف سے اس کی تصویر دکھا کر اس کی ایک ایک عضو کو برسر بازار برہنا کر کے اس کے ذریعے تجارت چمکائی جا رہی ہے. آج دیکھو ہر تجارت کی ہر پیکٹ پر عورت کا فوٹو ہوگا. یہ کیا کہہ رہے تھے، ہم عورت کو کیا کریں گے، برابری دیں گے. یہ برابری ہے؟ اپنی تجارت چمکا رہے، اس کے ذریعے پیسے کمانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. جی، یہ عورت کو دھوکہ دیا ہے کہ تم مردوں کے برابر چلو اور ہم خوش ہو کر باہر نکل گئے. یہ دھوکہ ہے. اس عورت سے کہا گیا تھا کہ تمہیں گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، باہر نکلو. تمہیں باہر اس لیے نکالا جا رہا ہے تاکہ تم ترقی کرو، تم سربراہ مملکت بن جانا، تم وزیر بن جانا، تم فلاں بڑے عہدوں پر پہنچ جانا. آج امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہا تو یہی جا رہا تھا نا کہ باہر نکلو تو تم ترقی کرو گے نا. تو امریکہ کی تاریخ، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنی ہے، بتاؤ ذرا. ایک بھی نہیں. اور کیا کہا تھا، ارے تمہیں تو وزیر بنائیں گے اور تمہیں بڑے بڑے عہدے دیں گے اور تم یہ کریں گے. نہیں، ان کو تو بازاروں میں سے پیکٹوں پر ڈال کر ان سے پیسے کمائے گئے. یہ حال ہے، یہ دھوکہ دیا. امریکہ کی صدر بنی کچھ بھی نہیں، یا سربراہ بنی ہو یا وزراء بنی ہو، ایک خاتون بھی صدر نہیں بنی ہے. مرد دو چار عورتیں وزراء بنی، لیکن
صرف 2-4 عورتیں وزراء بنی ہیں، لیکن 2-4 عورتوں کی خاطر لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ لیا گیا ہے۔ آج وہاں جا کر دیکھ لیجئے، دنیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپرد ہے۔ شریعت نے عورت کو کتنی عزت دی تھی، انہوں نے عورت کو ذلیل بنا دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم نے عورت کو عزت دی۔ دیکھو تو صحیح، آج بھی کہہ رہے ہم نے اس کو عزت دی، اور عورت بھی دھوکہ کھا رہی ہے، حالانکہ اس کو ذلیل ترین کام اس سے لیا گیا۔ سڑکوں پر جھاڑو دے گی تو عورت دے گی، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی، بازاروں میں سیلز گرل کا کام عورت کرے گی، ہوٹلوں میں بستروں کی چادر عورت تبدیل کرے گی، جہازوں میں کھانا عورت سرو کرے گی۔ وہ عورت جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو کھانا سرو کر رہی تھی، وہ اس کے لیے دقیانوسیت تھی، وہ اس کے لیے بیکورڈ سمجھتے تھے، وہ رجعت پسند تھی، وہ عورت کے لیے قید تھی، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر سیکٹر اور انسانوں کو کھانا سرو کرتی ہے، ان کے ہوشناک ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنی ہے۔ تو یہ عزت ہے اور یہ آزادی ہے۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھ لو کیا ہے۔ کہا نا، معاشرت کو اگر صحیح کرنا ہے تو 2 کام، ایک نگاہ کی حفاظت، دوسرا عورت کو گھر کے کام سپرد کر دو۔ بس عورت پر ظلم کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے عورت کو انصاف دیا، اور عورت کو انہوں نے قید کر لیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو آزاد کیا۔ ارے آزاد کیا کہ قید کیا؟ وہ شریعت نے اس کو آزاد رکھا تھا، اس کو کہہ دیا تم کو قید رکھا ہے، اب انہوں نے قید کر لیا اور کہتے ہم نے آزاد کر لیا۔ اب دیکھو یہ ان کے الفاظ دیکھو کس طریقے سے، یہی سے سمجھ جاؤ کہ باطل کس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ قید کو آزاد کہتے ہیں اور آزادی کو قید کہتے ہیں، وہ امن و امان چاہنے والے کو فسادی کہتے ہیں، اور وہ فساد کو امن و امان کہتے ہیں، کہ ہم تو امن و امان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک طرف تو عورت کا حشر ایک کیا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزادی نسواں کے علم بردار کہلاتے ہیں، عورت کو آزاد کے جو علم بردار، فریڈم کو جو اعلان کرنے والے ہیں، اور جو کہتے فریڈم دو، انہوں نے عورت پر جو ظلم کیا ہے، تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا ہے۔ جو فریڈم عورت کو کہہ رہے ہیں، وہ فریڈم نہیں دیا ہے، بلکہ ظلم کیا ہے، اور ایسا ظلم کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا۔ آج اس کے ایک ایک عضو کو بکا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھجیاں بکھری جا رہی ہے۔ عورت کی عزت کیا رہی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر بھی یہ کہتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم عورت کے وفادار ہیں۔ دیکھو تو صحیح، کیا اب بھی تم ان کے پہلو میں جا کے بیٹھو گے؟ سننے والے کیا کہہ رہے؟ پھر بھی کہہ رہے ہم عورت کے وفادار ہیں۔ یہ تو ہے نا کہ مارو اور کہتے ہم آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ باطل کا عجیب پروپیگنڈا ہے۔ بولے ہم تم کو بچا رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ ارے نہیں، کہتے ہم تم کو بچا رہے ہیں۔ یہ باتیں ہوئی، اس کو ظلم کر رہے اور کہتے نہیں نہیں ہم تو تمہارے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علم بردار ہے۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا تاج رکھا تھا، وہ شریعت جس نے عورت کے سر پر پاک دامنی کا تاج رکھا تھا، اس کے گلے میں احترام کے ہار ڈالے تھے،
اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے عورت کو، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا. وہ شریعت جس نے عورت کے گلے میں احترام کے ہار ڈالے، یعنی عورت کا احترام تھا، ہے نا، کہ جس شریعت نے اس کے عفت اور پاک دامن رکھا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عورت کو قید کر دیا ہے. لو، اور یہ عورت ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو چاہے ان کو بہکا دے. عورت اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے، اس کے اندر ایک عجیب جذبات ہے، اس کو جو چاہے بہکا سکتا ہے اور اپنا الو سیدھا کر لے. چنانچہ آج ہمارے مسلمان خواتین نے بھی انہی کی لے میں لے ملانی شروع کر دی، یعنی انہی کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی. جی آج اگر ان کو ذرا شریعت کے حکم بتائیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں وہ کر رہی ہے، شریعت تو ہمیں قید کر دیتی ہے. تو یاد رکھو، قید نہیں ہے، یہی اصل آزادی ہے. لیکن انہوں نے لفظ قید سے انسان کا دماغ گم جاتا ہے. ارے ہم لوگ قید میں ہیں. اللہ اکبر، کیا کہو. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنما نے ایک کہہ دیا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کرے. مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کرے. عورتوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکل کر اپنے معاش کا انتظام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے جواب میں، ابھی انہوں نے کی تھی، صحیح بات کہی نا، تو اس کے جواب میں خواتین ماڈرن کہلاتی ہے. جو خواتین ماڈرن کہلاتی ہے اور اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کی علمبردار کہتی ہے، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا. انہوں نے، ان عورتوں نے ان کے خلاف ایک جلوس نکالا اور یہ کہا کہ ان صاحب نے ہمارے خلاف یہ بات کہی ہے. اب دیکھیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسرے لوگ آپ کے لیے خدمت انجام دینے کو تیار ہے، اس پر عورتوں کو خوش ہونا چاہیے. مگر جھوٹ کا یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں عالمی طور پر پھیلایا گیا ہے. اس لیے خوش ہونے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب خواتین کے حقوق کو مارنا چاہتے ہیں. لو، تلف کرنا، وومن رائٹ کو ختم کرنا. اور جلوس نکالنے والی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے خواتین کے حقیقی مسائل سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. ان خواتین نے ایئر کنڈیشن محلات میں پرورش پائی ہے. دیہات میں جو عورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی تعارض نہیں کیا. کبھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کی. ان کے نزدیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ، یورپ اور امریکہ کے لوگ یہ کہہ دے کہ ہاں تم لوگ روشن خیال ہو، بس کہ ہاں یہ عورتیں ماشاءاللہ کہتے ہیں نا ماڈرن ہیں. ہاں، اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے، حالانکہ ماڈرن نہیں ہے. یہ کون ہے؟ پرانے خیال کے. یہ دقیانوسی ہے. حقیقت میں تو جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں وہی دقیانوسی ہے، پرانے خیالات کے. اور تم لوگ 21ویں صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس یہ مسئلہ ہے ان کے نزدیک، اور کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال آج یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ یہ مسلمان، یہ مولوی، یہ ملا لوگ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائروں کا تجویز کیے ہیں، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ. اس لیے مرد کی جسمانی بناوٹ اور ہے اور عورت کی جسمانی بناوٹ اور ہے. مرد کی صلاحیتیں اور ہے، عورت کی صلاحیتیں اور ہے. لہذا مساوت کا یہ نعرہ، برابری کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد کرتا ہے، تو یہ فطرت سے بغاوت ہے اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خواتین کو پردے میں رکھنا ضروری ہے. یہ اصل مائی. اگر ہم اپنے اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو خواتین کو پردے میں رکھنا ہوگا اور مغرب کے پروپیگنڈے کے اثرات کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا. اللہ تعالی
ہمارے معاشرے کو مغربی آفات سے محفوظ فرمائے اور چین اور سکون کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔